ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز وجل اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے بیان کروں گا انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ابھی ہم جیسے بیان شروع ہو چکا ہے نا، تو اگر یہ ریکارڈنگ وغیرہ اگر بند کر دیا، جو کیمرے وغیرہ جو دیگر اسلام بھائی کر رہے ہیں، کب دیکھیں اس میں ہاں کا نہ کہا، یہ ساری غلط فہمی ہو سکتی ہے، جبکہ آفیشیلی طور پہ یہ دو بڑے کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو آپ جو ہے وہ حاصل تو ہو جائے گی نا سب کو یہ ویڈیوز وغیرہ، مدنی چینل پر بھی اور میڈیا پر بھی آ جائے۔ جی تو چونکہ وہ احکام الہی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جو ہے نا، یہ توجہ سے سننے چاہیے، شرعی مسائل بھی توجہ سے سننے چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی ویران جگہ سے گزر رہا تھا، تو اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، یعنی وہاں کے باغ کو پانی دو، سیراب کرو۔ تو وہ بادل یہ جھک گیا اور اس نے اپنا پانی ایک پتھریلی زمین پر گرا دیا، برسا دیا، گرا دیا، یعنی بادل وہ پتھریلی زمین پر برس پڑا۔ تو وہاں کے نالوں میں سے ایک نالے میں وہ سارا پانی جمع ہو گیا، اور اب یہ پانی ایک سمت جو ہے وہ بہنے لگا، چلنے لگا ایک سمت کی طرف، کسی رخ کی طرف۔ اب یہ شخص جس نے بادلوں سے آواز سنی تھی، یہ شخص اس نالی کے ساتھ چل دیا، تو اس نے دیکھا کہ وہ پانی ایک باغ میں داخل ہوا جہاں ایک کسان کھڑا تھا۔ تو اس نے اس کسان سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس کسان نے کہا فلاں۔ یہ وہی نام تھا جو اس نے بادلوں میں سے بادل سے آنے والی آواز اس نے جو سنی تھی۔ تو اس کسان نے کہا کہ اللہ کے بندے، تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ جس بادل سے یہ بارش برس رہی ہے، تیرا نام میں نے اس سے سنا ہے۔ یہ بادل کہہ رہا تھا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو،
تو اپنے کھیت میں ایسا کیا کرتا ہے کہ تیری زمین کو بادل نے سیراب کیا؟ تو اس نے جواب دے کہا، کسان نے جواب میں کہا کہ جب تم نے یہ بات پوچھ ہی لی ہے تو سن لو کہ جو کچھ میرے اس باغ سے نکلتا ہے تو میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ صدقہ کرتا ہوں اور ایک حصہ خود کھاتا ہوں اور اپنے عیال کو کھلاتا ہوں، اور تیسرے حصے کو اسی زمین میں کاشت کر لیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ دیکھا آپ نے کہ اپنے مال کو اگلے نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تو اسے کیسی برکت ملی۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ جو بنجر زمین ہو یا جہاں پانی کا نام و نشان نہ ہو وہ قادر مطلق ہے۔ جو ہر جگہ آسمان تو ہے، کوئی تو ایسی جگہ ہی نہیں جہاں آسمان نہ ہو، اور کوئی فضا بھی نہیں کہ جہاں زمین بھی نہ ہو، کہ بندہ زمین ہی پر ہوگا نہ کہ ہوا میں معلق ہوگا۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، یعنی اس کسان نے اپنا مال 3 حصوں تقسیم ایک حصہ جو ہے وہ اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال پر، جبکہ تیسرا حصہ اسی باغ میں، کہ تاکہ اس کا یہ روزگار بھی چلتا رہے۔ تو ظاہر ہے کہ صدقہ کرنے کے بھی فضائل و برکات ہیں، اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرنے کے فوائد ہیں اور اس کی بھی فضیلت ہے۔ اور وہ جو تیسرا حصہ جو اسی باغ میں لگا ہے تو ظاہر کسب معاش، ظاہر ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ بندے کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو میرے میٹھے میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے صدقہ و خیرات کے حوالے سے، کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اس کی بہت اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ اور اس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور مختلف مقامات پر صدقہ و خیرات کرنے والوں کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں صدقہ و خیرات کرنے والوں کو ہدایت کا مجدہ سنایا گیا، چنانچہ فرمان خداوندی عز و جل ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ کنز ایمان، ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ صدر الافاضل مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی آیت مبارکہ کے اس حصے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس حصے کے تحت فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یا مطلق انفاق،
یعنی مطلق انفاق کیا؟ یعنی راہ خدا میں مطلقاً خرچ کرنا مراد ہے. یعنی اگر کسی پر زکوٰۃ ہے بھی نہیں یا زکوٰۃ فرض تھی اس نے ادا کر دی تو اب مطلقاً راہ خدا میں دیتا ہے صدقہ. تو خواہ فرض ہو یا واجب جیسے زکوٰۃ، نذر، اپنا اور اپنے اہل کا نفقہ وغیرہ، خواہ مستحب جیسے صدقات نافلہ اور اموات کا ایصال ثواب. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی بہت خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اپنے مال کے حقوق واجبہ ادا کرتے ہیں اور خوش دلی سے بر وقت زکوٰۃ اور فطرہ ادا کرتے ہیں. اپنے مال ماں باپ پر، بہن بھائی پر اور اولاد پر خرچ کرتے ہیں. اپنے عزیز و اقربا کی موت پر ان کے ایصال ثواب کے لیے تیجا، 10واں، 40واں برسی وغیرہ کر کے مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں. نیک نیتی سے شفا خانے بنواتے ہیں. حقوق عامہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ قرآن خوانی، اجتماعی ذکر و نعت اور سنتوں بھرے اجتماعات کے انعقاد پر خرچ کرتے ہیں. مساجد، مدارس اور جامعات وغیرہ کی تعمیر و ترقی اور روزمرہ کے اخراجات میں حصہ لیتے ہیں. تو وہ لوگ خوش نصیب ہیں. اور دینی طلباء اور طالبات پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یہ خوش نصیب لوگ. تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے فضل سے دگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. تو آئیے ہم بھی ہاتھوں ہاتھ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے نہ صرف خود اپنے مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دیں گے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے ضمناً جو اس کے ساتھ ساتھ جو صدقے کی تعریف بھی سن لیتے ہیں. صدقے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اللہ کی راہ میں دی جائے اور اس کے ذریعے لوگوں میں اپنی واہ واہ کرانا مقصود نہ ہو بلکہ اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت کی جائے. تو صدقے کی تعریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حقیقی صدقہ وہی ہے کہ جس سے مقصود ریاکاری نہ ہو، حب جاہ نہ ہو اور لوگوں میں اپنی واہ واہ نہ ہو بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اس کی طرف سے ملنے والے ثواب کو حاصل کرنے کی غرض سے دیا گیا ہو. یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے اور وہ یہ کہ بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ناکارہ ہو جائے نا، جو اپنے کام کی نہ ہو یا پہلے کام کی تھی اور اب ہمارے کام کی نہ رہی تو وہ چیز صدقہ کرنی چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں. تو حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ انسان جو چیز اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدقہ کر رہا ہو وہ کارآمد ہونے کے ساتھ ساتھ عمدہ، بہترین اور مرغوب اور پسندیدہ بھی ہونی چاہیے. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ترجمہ کنز ایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے. صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے، تمام صدقات کا، یعنی واجبہ ہو یا نافلہ سب اس میں داخل ہیں. اور حسن کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اسے رضا الہی کے لیے خرچ کرے
وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی ہو۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟ فرمایا شکر مجھے محبوب اور مرغوب ہے، یہ چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں پیاری چیز خرچ کروں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ خود رب تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب ترین مال خرچ کرنے کی ترغیب ارشاد فرما رہا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ کنجوسی سے کام لینے کے بجائے اچھی اچھی نیتوں اور اخلاص کے ساتھ دل کھول کر صدقہ و خیرات کیا کریں۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی ہی کا دیا ہوا ہے، اور لہذا اسی کے دیے ہوئے مال میں سے اسی کی رضا کے لیے صدقہ کرنا یقیناً نعمتوں میں مزید اضافے کا باعث ہوگا، یعنی اس سے نعمتیں جو ہے مزید بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ اور جبکہ اس کے برعکس قدرت کے باوجود صدقہ و خیرات سے ہاتھ روک لینا، یعنی نہ دینا صدقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں سے محرومی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہاتھ نہ روکو ورنہ تم سے بھی روک لیا جائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی راہ خدا میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکنا، صدقہ و خیرات میں کنجوسی کرنا، گن گن کر مال جمع کرنا اور حاجت مندوں کی طرف سے منہ پھیر لینا بہت محرومی کی بات ہے، کیونکہ راہ خدا میں خرچ کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا تو سعادت کا کام ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے یہ کام تو یہ نیک کام اللہ تبارک و تعالی کسی اور سے لے لے گا۔ اور یاد رکھیں راہ خدا میں خرچ کرنا انسان کے اپنی ذات کے لیے مفید ہے، اسی طرح بخل سے کام لینا بھی اس کی اپنی ہی ذات کے لیے خسارے کا باعث ہے۔ مجھے اس جملے پہ یاد آیا کہ اگر ہم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ابھی ناروے میں ایک شخص مسلمان ہوا اور وہ شخص مسجد بھی بنا کر دے گا، مسجد کی جگہ بھی دے گا، مسجد تعمیر کر کے بھی دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہے کام لے لے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ اللہ۔ تحقیق، نعرہ حیدری، امیر اہل سنت۔ دیکھیں ہمارے مدنی ماحول میں جو نا نعرے لگائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں: فیضان مشکل کشا، فیضان مولا مشکل کشا، فیضان مشکل کشا انشاءاللہ عز و جل۔ تو خیر، ہمیں جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے اور اس میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور اسی طرح کنجوسی سے کام لینا اس کی اپنی ہی ذات کے لیے خسارے کا باعث ہے۔ اور نیکی کے کاموں کے اللہ تبارک و تعالی اپنے سخی بندوں کو چن لیتا ہے جو دل کھول کر راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود ان کے مال میں حیرت انگیز طور پر دن دگنی اور رات چگنی ترقی اور برکت ہی ہوتی چلی جاتی ہے، جبکہ کنجوس کا حال یہ ہوتا ہے کہ کثیر مال و دولت کے باوجود اسے اپنا مال کم لگتا ہے۔
جس کی وجہ سے وہ صدقات واجبہ اور نافلہ کی ادائیگی کرنے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے اور مخلوق خدا کی مدد کرنے سے زندگی خطرات لیتا ہے کہ کہیں میرے مال میں کمی واقع نہ ہو جائے۔ اور بالآخر ایک دن موت کا فرشتہ اس کے پاس آ جاتا ہے، اور اس کی موت کے بعد اس کا سارا مال اس کے ورثاء کے پاس چلا جاتا ہے۔ آئیے حکایت سنتے ہیں۔ ایک حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بہت زیادہ مال و متاع جمع کیا ہوا تھا، اور اس کی اولاد بھی کافی تھی، طرح طرح کی نعمتیں اسے میسر تھی۔ کثیر مال ہونے کے باوجود وہ انتہائی کنجوس تھا، اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا، ہر وقت اسی کوشش میں رہتا کہ کسی طرح میری دولت میں اضافہ ہو جائے۔ جب وہ بہت زیادہ مال جمع کر چکا تو اپنے آپ سے کہنے لگا، اب تو میں خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا۔ چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش اور عشرت سے رہنے لگا۔ بہت سے خدام ہر وقت ہاتھ باندھے اس کے حکم کے منتظر رہتے، الغرض وہ ان دنیاوی آسائشوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنی موت کو بالکل بھول گیا۔ ایک دن موت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام ایک فقیر کی صورت میں اس کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ نوک کیا۔ غلام فوراً دروازے کی طرف دوڑے، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا۔ تو اس سے پوچھا، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ تو ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا، جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اسی سے کام ہے۔ تو خادموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ وہ تو تمہارے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے کے لیے باہر گئے ہیں۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے کچھ دیر بعد دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام باہر ہے تو ان سے کہا، جاؤ اور اپنے آقا سے کہو میں ملک الموت ہوں۔ جب اس مالدار شخص نے یہ بات سنی تو بہت خوف زدہ ہوا اور اپنے غلاموں سے کہا، جاؤ اور ان سے بہت نرمی سے گفتگو کرو۔ خدام باہر آئے اور حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیں اور اسے چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور اس مالدار شخص سے کہا، تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر سب گھر والے چیخ اٹھے اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا، سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق اور تابوت کھول دو اور میری تمام دولت میرے سامنے لے آؤ۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور سارا خزانہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ وہ شخص سونے چاندی کے ڈھیر کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ذلیل و بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے پروردگار عز و جل کے ذکر سے غافل رکھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری کرنے سے روکے رکھا۔ یہ سن کر وہ مال اس سے کہنے لگا، تو مجھے ملامت نہ کر، کیا تو وہی نہیں کہ دنیا دار کی نظروں میں حقیر تھا؟ میں نے تیری عزت بڑھائی، میری ہی وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک ہوئی، ورنہ غریب اور نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ میری وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں اور امیر زادیوں سے ہوا، ورنہ غریب لوگ ان سے کہاں شادی کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا۔ اگر تو مجھے اللہ کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت و رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا
مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر، آج کے دن میں نہیں بلکہ تو زیادہ ملامت اور لعنت کا مستحق ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زندگی کو غنیمت جانیے۔ یہ زندگی جہاں ایک بہترین نعمت ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نیکیاں کمانے اور آخرت بنانے کی زبردست مہلت بھی ہے۔ لہذا جتنی سانسیں باقی بچی ہیں ان میں جلدی جلدی نیکیاں کمائیے، خوب صدقہ و خیرات کر لیجئے، ورنہ پیغام اجل آنے کے بعد یہ مہلت ختم ہو جائے گی اور پھر چاہنے کے باوجود بھی موقع نہیں ملے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا اپنا مال جو در حقیقت اسے آخرت میں کام آئے گا، اسے اللہ کی رضا اور خوشنودی دلائے گا اور نار دوزخ سے بچائے گا، اور وہی ہے جو اس نے صدقہ و خیرات کے طور پر نیک کاموں میں خرچ کر دیا۔ یہی مال کام آئے گا کل روز قیامت۔ البتہ وہ مال جو اس کے پاس موجود ہے اور وہ اسے اپنا ہی مال سمجھتا ہے، وہ تو اس کا ہے ہی نہیں، کہ حقیقت میں تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا حارث بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، ایکم مال وارثی احب الیہ من مالی، تم میں سے کس کو اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال پسند ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منا احد الا مالہ احب الیہ، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا ہی مال زیادہ پیار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن مالہ ما قدم ومال وارثہ ما اخر، انسان کا اپنا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، یعنی راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا دنیا میں وہ اس کے وارث کا مال ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جتنا ہو سکے زندگی میں راہ خدا عز و جل میں اپنا مال صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں اور آخرت کے لیے جمع کریں، کہ وہی مال ہمارا ہے کہ جو آخرت کے لیے جمع ہو گیا۔ نہ یہ تو وارثوں کا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے، جیسے ہی موت آئی اس مال کے مالک وارث ہو گئے، اور جو مال ہم نے آگے جمع کرا دیا، صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، راہ خدا میں دے دیا، غریبوں کو دے دیا، تو وہ مال ہمارا جمع ہو گیا، جس کے ذریعے ہم نے مسجد بنائی، ہم نے جامعہ بنایا، ہم نے مدرسہ بنایا، تو وہ مال تو جمع ہو گیا، حقیقی مال تو وہ ہے ہمارا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے صدقے کی فضیلت پر چند فرامین سنتے ہیں، فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں، اور پھر بیان جو ہے وہ ختم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، یعنی صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضى بین الناس، ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور وانما يستظل المؤمن یوم القیامہ فی ظل صدقاتہ،
بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ برہان والصوم جنہ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار۔ نماز ایمان کی دلیل ہے، اور روزہ گناہوں سے ڈھالے، اور صدقہ گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باکروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطى الصدقہ۔ صبح سویرے صدقہ دیا کرو، کیونکہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان صدقہ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ بے شک صدقہ رب عز و جل کے غضب کو بجھاتا اور موت کو دفع کرتا ہے۔ ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ بے شک صدقہ رب تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آخری حدیث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خیرات کرنے والے سخی کی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے کہ اول تو اس پر دنیاوی مصیبتیں آتی ہی نہیں، یعنی اول تو یہ کہ اس پر دنیاوی مصیبتیں نہیں آتی، اور اگر امتحاناً یعنی اگر بطور امتحان اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر امتحان ہو اور یہ مصیبتیں آ بھی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے سکون قلبی نصیب ہوتا ہے۔ وہ صبر کر کے ثواب کما لیتا ہے، غرض کہ اس کے لیے مصیبت معصیت یعنی گناہ لے کر نہیں آتی بلکہ مغفرت لے کر آتی ہے۔ اور بری موت سے مراد خرابی خاتمہ ہے یا غفلت کی اچانک موت یا موت کے وقت ایسی علامت کا ظہور ہے جو بعد موت بدنامی کا باعث ہو، اور ایسی سخت بیماری ہے جو میت کے دل میں گھبراہٹ پیدا کر کے ذکر اللہ سے غافل کر دے۔ غرض کہ سخی بندہ ان تمام برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں راہ خدا میں اپنی راہ میں خوب سے خوب صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میرے اسلام بھائیو، یہ جو ہمیں جگہ خریدنے ہوئی صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل جانشین امیر علیہ سنت نے ہمیں صدقات کے فضائل بیان فرمائے اور اس کے فوائد بیان فرمائے کہ دنیا میں بھی صدقہ کرنے والوں کے لیے فوائد ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے فضائل ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل وقتاً فوقتاً ہمیں راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے مواقع بھی میسر آتے رہتے ہیں، جیسا کہ جب وہ دعوت اسلامی کے یہاں یونان میں بھی مدنی مراکز قائم ہیں، 13 مدنی مرکز ہمیں بتائے گئے کہ الحمدللہ یونان میں دعوت اسلامی کے 13 مدنی مرکز قائم ہو چکے ہیں۔ اس میں کچھ جگہ رینٹ کی ہیں، کچھ جگہ خریدی بھی جاتی ہیں،
الحمدللہ عز و جل اس جگہ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بھی جگہ الحمدللہ عز و جل خریدنے کا طے ہو گیا ہے، اور اس جگہ کی پیمنٹ کرنی ہے۔ آپ تمام اسلام بھائیوں کے پاس موقع ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے ان مدنی کاموں میں ساتھ دیتے ہوئے اپنے صدقات، اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ، اپنے خیرات، اپنا راہ خدا میں جو خرچ ہے، یہ دعوت اسلامی کو مدنی عطیات دیں، انشاءاللہ عز و جل ایک تو صدقہ زکوٰۃ وغیرہ دینے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا اللہ کے دین کی مدد کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ یا نمازیں ہوں، زکوٰۃ تو ویسے بھی فرض ہے، اور جب وہ زکوٰۃ بتا کے دینی ہے کہ اس کے کام بھی ہوتے ہیں، تو یہ کہ اس کا ثواب تو اپنی جگہ پر ہے، پھر دین کی مدد کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ صدقات دیں کہ صدقات کے اپنے فضائل ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور کئی قسم کی، جب ابھی آپ نے روایت میں بھی سنی کہ 70 دروازے برائی کے بند ہو جاتے ہیں صدقہ دینے سے۔ راہ خدا میں خرچ کیجئے گا، یہاں کے اپنے اسلامی بھائیوں کا ساتھ دیجئے گا، اور ان جو ہے وہ مدنی مراکز کی جو ہے وہ جیسا اس کا نظام چلانے کے لیے بھی تو مدنی عطیات کی ضرورت ہوتی ہے، اور دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک الحمدللہ عز و جل، اس کے تحت دنیا بھر میں مدنی کام الحمدللہ عز و جل ہو رہا ہے، اور اس وقت جامعۃ المدینہ جو درس نظامی کا ہمارا شعبہ ہے، اس میں کم و بیش 1,70,000 طلبہ و طالبات مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ، ان دونوں میں ملا کے کم و بیش 1,70,000 طلبہ و طالبات ہیں جو حفظ و ناظرہ، قرآن پاک کی تعلیم اور درس نظامی عالم اور عالمہ کورس کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح مدنی چینل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا بھر میں اپنا فیضان لٹا رہا ہے، انگلش میں بھی مدنی چینل چل رہا ہے، بنگلہ میں بھی مدنی چینل چل رہا ہے، اور اردو میں بھی مدنی چینل چل رہا ہے، اور اس وقت دنیا کی کم و بیش 8 سیٹلائٹس پر مدنی چینل کی نشریات چل رہی ہے، اور یہ کم و بیش 5 کروڑ روپیہ منتھلی مدنی چینل کا خرچ ہے، جس کی جو ہے وہ سیٹلائٹس کی فیسیں اور اس کا جو ہے وہ ہمارا جو مدنی چینل کا خرچ ہے۔ اس طرح جو ہے وہ 20,000 امپلائیز ہیں، اجیر ہیں دعوت اسلامی میں، جن کی سیلریز پے کرنی ہوتی ہے، اور دیکھیں یہ 2-3 شعبے میں نے عرض کیے ہیں، کم و بیش 104 شعبہ جات ہیں جن میں دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کا کام کر رہی ہے، قرآن کی خدمت ہے، مساجد کی تعمیرات ہے، مدارس المدینہ کی تعمیر ہے، جامعۃ المدینہ کی تعمیر ہے، اپنے صدقات، اپنے مدنی عطیات ان جو ہے وہ مدنی کاموں کے لیے آپ دیں، انشاءاللہ عز و جل خوب ثواب بھی ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو دین کی خدمت کا کام بھی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو آج جانشین امیر اہل سنت کے بیان کے بعد میں یہاں پر امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے یہاں کے اسلامی بھائیوں کا خوب ساتھ بھی دیں گے، اور بھی اپنے جاننے والے ملنے والوں کو صدقہ و خیرات کی، زکوٰۃ کی ترغیب دلا کے مدنی عطیات میں ساتھ دیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلام الحمدللہ عز و جل بڑا پیارا موقع بنا ہوا ہے، جانشین امیر اہل سنت ہمارے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے نا وہ ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ عز و جل، اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا بھی ہے۔ ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، اور یہ بھی سرکار غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ میں اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کرواتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے امیر علیہ سنت نے جان نشین امیر علیہ سنت یعنی جو ہمارے پاس شہزادہ عطار موجود ہیں، ابو سید حاجی عبید رضا مدنی عطاری، ان کو اپنا جان نشین بھی مقرر کیا ہے،
اور خلافت بھی عطا فرمائی ہے، بیعت کی اجازت بھی ہے الحمدللہ۔ یہ امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بھی بناتے ہیں، اور آج موقع اچھا ہے علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمیں توبہ بھی کروا دیں، غوث پاک کا مرید بھی بنا دیں۔ جو یہاں اس ہال میں بیٹھے ہیں، جو اوپر عاشقان رسول موجود ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں دیکھ سن رہے ہیں، یہ بھی جو پہلے سے اگر کسی پیر صاحب کے مرید ہیں، وہ چاہیں تو بیعت برکت کر لیں، حاصل کرتے ہوئے طالب ہو جائیں کہ اپنے پیر صاحب کے ہی مرید بھی رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ غوث پاک کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ جان نشین امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کا مرید بھی بنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادوں پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ فیضان غوث و رضا سے آپ اختاری بھی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ جانشین امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا بھی فرما دیں۔ یقیناً کئی سائیں بھائی اپنے دل میں کئی مرادیں لے کر حاضر ہوئے ہوں گے، کئی قسم کے کئیوں نے کام کہے بھی ہیں، دعا کے لیے کہا ہے، درسیاں بھی دیتے ہیں دعا کے لیے، کئی قسم کی دل میں حاجتیں ہیں، کوئی بیماری میں، کسی قرضے میں، کسی پریشانی میں، کوئی یہاں پر بیمار ہے، کسی کے عزیز و اقارب میں، گھر والوں میں سے کوئی اپنے ملک میں بیمار ہے، کسی کے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، کسی کے کاغذات کے معاملات ہیں، کسی اولاد کا طلبگار ہے، اور کسی کی اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے، طرح طرح کے دکھ اور پریشانیوں میں گرے ہوئے، طرح طرح کی حاجتیں مرادیں دلوں میں لیے حاضر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاجتوں پر، دیکھ تمناؤں پر رحمت کی نظر بھی فرما دے، ہمارے بگڑے کام بھی سمجھ کر ہماری مشکلات بھی آسان ہو جائیں۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحین اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے مالک مولا عز و جل، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا۔ اے اللہ ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے دوسروں کو بچانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے والا بنا دے۔ اے اللہ عز و جل ہمیں اپنی راہ میں خوب صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خوب مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں ہمیں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا ہمیں مدارس میں تعاون کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں جامعات میں تعاون کرنے والا بنا دے۔ اے مولا بس اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے۔ اے مالک مولا عز و جل پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال بآسانی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد بخرافیت عطا فرما، جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔